اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ قریش، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، لإیلاف مانوس کرنے کے سبب۔ مانوس کرنے کا مطلب ہے کہ جیسے کسی انسان کو کسی دوسرے چیز کے ساتھ گھل مل جانے کے اسباب پیدا کرنا، اس سے ریلیونٹ کرنے کے اسباب پیدا کرنا، اس کا مطلب ہے مانوس کرنے کے سبب۔ قریشی، قریش کو اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافہم ان کا مانوس کرنا، کس چیز سے مانوس کرنا؟ رحلۃ الشتاء، رحلہ سفر، الشتاء سردی کا سفر، و اور الصیف گرمی کا سفر، یعنی کہ مانوس رکھنا ان کو جاڑے کے سفر سے اور گرمی کے سفر سے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب هَذَا الْبَيْتِ اس گھر کے رب کی، تو چاہیے کہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی۔ اب اگلی نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ جو سفر ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور دو موسم سردی اور گرمی کا سفر ہے، ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد فوراً اللہ کے گھر کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کرتی ہیں، اس کے بارے میں نیکسٹ آیا میں ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، الذی جو یا جس، اطعمہم جس نے انہیں کھانا دیا، من جوع اور بھوک سے، وآمنہم اور انہیں امن دیا، من خوف اور خوف سے، یعنی کہ جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا ڈر میں۔ اب یہاں پر پوری پچھلی آیات اور یہ والی آیات ان کو ملا کے اس سب کا جو ہے وہ مطلب ایک بہت تفصیل میں بیان کیا گیا ہے کہ مکہ میں غلہ وغیرہ پیدا نہیں ہوتا، تو اس لیے قریش کی عادت تھی کہ وہ سال بھر میں تجارت کی غرض سے دو سفر کرتے تھے، ایک جاڑوں میں یمن کی طرف کہ وہ ملک گرم ہے، اور گرمیوں میں شام کی طرف جو کہ سرد اور شاداب ملک ہے۔ تو لوگ ان کو اہل حرم اور خادم بیت اللہ سمجھ کر نہایت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو وہ ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی جان و مال سے کوئی تعرض نہ کرتے۔ اس طرح ان کو خاطر خواہ نفع ہوتا، پھر وہ امن و چین سے گھر بیٹھ کر کھاتے اور کھلاتے تھے، تو ورنہ حرم کے چاروں طرف لوٹ کھسوٹ اور چوری ڈکیتی کا بازار گرم رہتا تھا، لیکن کعبہ کے ادب سے کوئی چور یا ڈاکو قریش پر ہاتھ صاف نہ کرتا تھا۔ تو یہاں پر قریش کو اسی انعام کی حقیقت یاد دلائی گئی ہے کہ اس گھر کے طفیل، یعنی کہ ہاں اللہ کے گھر کے طفیل تم کو روزی دی اور امن و چین دیا، اور حتیٰ کہ جو اصحاب فیل تھے جنہوں نے کعبے پر اٹیک کیا تھا، ان کی عزت سے بھی تمہیں محفوظ رکھا، تو پھر اس گھر والے کی بندگی کیوں نہیں کرتے اور اس کے رسول کو کیوں ستاتے ہو؟ کیا یہ انتہائی ناشکری اور احسان فراموشی نہیں ہے؟ اگر دوسری باتیں نہیں سمجھ سکتے تو ایسی کھلی حقیقت کا سمجھنا کیا مشکل ہے؟ تو چنانچہ سورہ قریش میں اسپیسیفکلی قریش کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم اس کو سمرائز بھی کر لیتے ہیں کہ لإیلاف قریش اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی کہ مانوس رکھنا ان کو جاڑے کے سفر سے اور گرمی کے سفر سے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ تو چاہیے کہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا ڈر میں۔ تو یہاں پہ اس پوری بات کو سمرائز کیا گیا ہے، اور اسپیسیفکلی قریش کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو دو موسموں میں دو مختلف جگہوں سے نوازا، جہاں پر جا کے وہ تجارت کر سکتے تھے، جہاں سے وہ خاطر خواہ نفع کما سکتے تھے، اور پھر آ کے وہ آرام سے باقی سیزن میں اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے تھے، اور ان کی یہ عزت اور ان کا یہ احترام اور ان کا یہ منافع صرف اور صرف اس وجہ سے تھا کہ ان کی نسبت، ان کی مناسبت بیت اللہ کے ساتھ تھی، کہ وہ بیت اللہ کے محافظ تھے۔ تو یہاں پر ان کو یہی نعمت یاد دلائی گئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی ہے تو تم اس کی بندگی کیوں نہیں کرتے اور اس کے رسول کو ایذا کیوں پہنچاتے ہو؟ اور ان کو بس اسی نعمت کا اس پوری آیت میں ایک احساس دلایا گیا ہے، ایک یاد دلایا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔